السلام علیکم، شراز سپیک کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شرازی۔ آج کی ولاگ میں بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم کیس کی سماعت تھی۔ اس کیس کے اندر کیا کیا ہوا، کیا کیا دلائل سامنے ہیں، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ہائی کورٹ میں ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ سینئر قانوندان، سینئر وکیل لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ اپنے رفقا کے ہمراہ لفٹ کے اندر تقریباً 30 منٹ تک جو ہے وہ پنستے رہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کورٹ رپورٹر ذیشان سعید صاحب۔ ذیشان بھائی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ذرا بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھے، اور خاص طور پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس تھا اس میں ایسا کیا ہوا؟ شکریہ شیراز۔ اصل میں جو کہ مین کیس تھا، فوکس جس کے اوپر تھا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں ضمانت اور سزا معطلی کا کیس تھا، جس پہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وکیل کو فائنل آرگومنٹس کا کہا تھا، اور آج الیکشن کمیشن کی وکیل جو ہے وہ پیش نہ ہوئی۔ تو جب عدالت نے پوچھا کہ امجد پرویز الیکشن کمیشن کے وکیل کہاں پہ ہے، تو جو معاون وکیل ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ امجد پرویز کو ڈی ہائیڈریشن ہوئے، وہ بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں، جمعے کے روز ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ ہوتا نہیں ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ ڈویژن بینچ بٹھایا، یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا غلط ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فائنل آرگومنٹس اور آپ نہ آئیں۔ تو اس پر جو معاون وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ سر بیماری تو اب کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لطیف کھوسہ جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے، وہ خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ایسا بالکل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں ڈرپ لگا کے سپریم کورٹ گیا ہوں، اور یہ جو ہے یہ ویسے تاخیری حربے ہے، ڈرامے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ دیکھیں، زندگی اور موت انسان کی ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ایک شخص کو جو ٹرائل کورٹ نے غیر قانونی طور پہ بغیر کسی میرٹ کے قانون کے اوپر فیصلہ سنائے، سکم کے ساتھ فیصلے میں اس کو جیل ڈال دیا، 20 دنوں سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں، اور ایک زندگی کے مزید 3 دن مانگ رہے، یہ ٹائم نہیں مانگ رہی، یہ ان کی زندگی کے 3 دن مانگ رہے، تو بالکل جو ہے وہ آپ اس کو ٹائم نہ دیں۔ لیکن چیف جسٹس کا بالکل موڈ یہی تھا کہ امجد پرویز اگر نہیں ہے تو بس سماعت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے پھر جب چیف جسٹس نے کہا کہ پھر یہی کرتے ہیں کہ اس کیس کو منڈے کے لیے رکھتے ہیں، تو اس پہ لطیف کھوسہ دوبارہ بڑے سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرے، ہم آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھی ان کو بتائی، مکالمہ کیا چیف جسٹس سے کہ یہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کریں، لیکن آپ اللہ کو جواب دہ ہیں، اور خدا را اس ادارے کو اتنا نہ خراب کرے، ادارے سے مطلب ہائی کورٹ جوڈیشری، اس ادارے کو اتنا نہ خراب کرے کہ آپ کا ماتحت آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ نہ مانے، جو کہ انہوں نے اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آرگومنٹس میں یہ بھی کہا کہ آپ ہی کے ماتحت جج نے آپ کی بات نہیں مانی۔ سپریم کورٹ بھی کہہ چکے یہ فیصلہ غلط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط ہے۔ تو لطیف یہاں پر آپ کو جو ہے ایک سوال بھی کروں گا کہ ظاہر بات ہے، جج کے سامنے اس طرح کی بات کرنا کہ ہمیں آپ کے عدالت میں دوبارہ ہم نہیں آئیں گے، ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اس پر کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا جج صاحب کا؟ دیکھیں، جج صاحب چونکہ ان کو پتہ تھا، اور جو مجھے لگ رہا ہے تو جج صاحب کو خود ہی اندازہ تھا کہ وہ بھی غلطی پہ ہی ہے، کیونکہ بغیر کسی ریزن کے آپ ضمانت کی کیسز میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی لمبی تاریخیں دے، یا ضمانت کے کیسز میں اتنے لمبے آرگومنٹس کرے، یا ضمانت کی کیسز میں جو ہے آپ اتنے مواقع فراہم کرے۔ ضمانت بیل میٹرز میں یہ نہیں ہے، اور لطیف کھوسہ کی جانب سے بتایا گیا کہ آپ نے ضمانت دینی ہی نہیں ہے، سزا سسپینڈ ہی نہیں کرنی، تو آپ کی عدالت میں ہم کیوں آئیں؟ تو اس پہ عامر فاروق نے کہا کہ کھوسہ صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، آپ ایسا نہ کہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ سے جب ایک چیز ہوتی نہیں ہے، آپ تیار ہی نہیں ہے ضمانت دینے کے لیے، میں کیوں آپ کی کورٹ میں حاضر ہوں، اور آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ تو لطیف کھوسہ نے وہاں پہ روسٹرم چھوڑ دیا اور احتجاجاً وہاں سے نکلے۔ پھر جب لطیف کھوسہ کورٹ روم سے نکلے تو نیاز اللہ نیازی اور بیرسٹر گور نے عدالت کے سامنے گئے، ان کو کچھ باتیں بھی بتائی، کوشش کی کہ شاید آج کوئی آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو، لیکن ڈویژن بینچ نے ان کی بھی کچھ نہ سنی، اور ڈویژن بینچ اٹھ کے جیسے اٹھے جانے والے تھے
اور ابھی لطیف کھوسا کمرے عدالت سے نکلنے والے تھے کہ اس دوران پی ٹی آئی کے وکلاء کی کمرے عدالت میں شیم کی نعرے بازی بھی ہو گئی، اور فکسڈ بینچ فکسڈ میچ یہ 2 نعرے جو ہے یہ بھی لگوائے گئے کہ یہ نامنظور، فکسڈ بینچ نامنظور، فکسڈ میچ نامنظور۔ وہاں سے نکلے تو لطیف کھوسا، نعیم حیدر پنجوتا، علی جاز بٹر سمیت دیگر وکلاء بھی تھے، تقریباً 11 لوگ تھے۔ انہوں نے جانا تھا نیچے، تو تیسرے فلور پہ کورٹ نمبر 1 ہے، وہاں سے نکلے، لیفٹ میں چڑھے اور لیفٹ نے جانا تھا گراؤنڈ فلور پہ، اور سیکنڈ فلور پہ لیفٹ جو ہے وہ رک گئی۔ شان، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لیفٹ میں پن سے نہیں ہے بلکہ یہ پری پلیم کے منصوبہ تھا، چونکہ آپ اس کے شاہد بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی، کور بھی کیا، ذرا ناظرین کو بتائیے گا دراصل یہ واقعہ پیش کس طرح آیا؟ دیکھیں شیراز، میں آپ کو آپ کے سوال کا بھی آپ کو جواب دوں گا۔ تھوڑا سا یہ بتا رہا تھا جو میں کہ انہوں نے جانا تھا گراؤنڈ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ یہ لیفٹ رک گئی، اور پہلے ان کے وکلاء نے کوشش کی، پھر 15 پہ کال گئی، پھر 1112 والی ٹیمیں آ گئی، ڈپٹی کمشنر بھی آ گیا، سی ڈی اے کے لوگ بھی آ گئے، اور لیفٹ کو جو ہے وہ جبل اور باقی چیزوں سے، وہ کینچی ٹائپ کے بڑے بڑے جو آلات تھے ان سے لیفٹ کو زبردستی کھول کے ان کو نکالا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ 7 ارب روپیہ اس کے لیے مختص تھے۔ یہ جو نئی عمارت بنی ہے ریڈ زون کے اندر، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پہ کبھی 3 ارب کے روپیہ بھی لگے ہوں گے۔ اس میں اتنی چیزیں، اتنے نقائص، آپ اگر ان کے واش روم جائے تو ابھی سارے چیزیں جو ہے ٹوٹ گئی، ان کے دروازے ٹوٹ گئے، ایون دیٹ جو سیلنگ ہے وہ سیلنگ بھی ابھی ٹوٹ گئے سارے۔ تو اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس لیفٹ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 4-5 مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ کی شفٹنگ ہوئی ہے، 4-5 مہینوں میں تقریباً 3 سے 4 واقعے ایسے ہوئے، لیکن چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے وکیل بیچارے وہ پھنس جاتے ہیں، جس طرح آپ کے بٹا گرام کا واقعہ ہوا جب وہ چیئر لیفٹ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، لیکن اور وہ لوکل لوگ نکال لیتے ہیں، اس دن ذرا زیادہ پھنس گئی لیفٹ، اور آپ لوگوں کی بڑی بڑی خبریں اور آرمی تک، اور 13 گھنٹے کی آپریشن۔ آج لطیف کھوسا والے بھی سیم وہی کہانی تھی کہ لطیف کھوسا صاحب اور ان کے وکلاء جب پھنس گئے تو لیفٹ نے کھلنے کا نام ہی نہیں لیا، لائٹ جو ہے اس کو آن آف سارا کچھ کر کے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب 1112 والے آئے، ریسکیو والے آئے، تو انہوں نے وہ کینچی کے بڑے بڑے کینچیوں سے اور جبل سے توڑ کے نا اس کو کھول دیا۔ تو یہ ناقص مٹیریل ہے، ناقص مٹیریل لگائے گئے ہیں، اور کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ چیف جسٹس کو پوچھنا چاہیے تھا، بلکہ اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اگر آج یہ بروقت، مطلب 45 منٹ آپ نے ایک سینئر اور جو قانون دان ہے، سابق گورنر رہے ہیں، وہ ایک بہت سابق وزیر اعظم کے کیس لڑ رہے ہیں، وہ 70-72 سال کی عمر کی شخص ہے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہائی کورٹ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ جس کانٹریکٹر نے یہ کام کیا ہے اس سے پوچھے کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور جب تک کوئی پوچھے گا نہیں، جب تک اس بندے کو سزاوار نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو ہائی کورٹ کی بلڈنگ جس ٹھیکیدار نے بنائی ہے نا، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ، سپریم کورٹ رجسٹری کراچی، سپریم کورٹ کے اندر جو کام شام تزئین و آرائش کو سارا کچھ جو ڈیولپمنٹل کامز ہوتے ہیں وہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، مطلب جوڈیشری کے بڑے بڑے ٹھیکے اس موصوف کے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنا، ضرور کچھ تو ہے، کوئی طاقت والا بندہ ہی ہوگا جو ہے جس کی پردہ ہے، اتنے اعلیٰ قسم کی گھٹیا ترین کام کر کے۔ ابھی یہ تو لیفٹ ہے، آج پھنس گئی تھی، پچھلے ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ ہائی کورٹ کے ایک بہت بڑی دیوار گر گئی ہے۔ آج اس کے پچھلے جمعے کو چیف جسٹس نے افتتاح کیا، اگلے دن پوری ہمارا دیوار نیچے جا کے گری۔ تو یہ تو آپ کے ہائی کورٹ کے بلڈنگ کا خیال ہے۔ اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ جائے جو نہیں بنی، ادھر جائے، ادھر بھی یہ چیزیں بھائی جان اربوں روپیہ لگا کے اس کے ناقص مٹیریل لگائیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ، اس کے اگر پراپر تحقیقات نہیں ہوئی تو آئندہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن کسی بڑے ثانیے کا شکار ضرور یہ ہائی کورٹ ہو سکتی ہے۔
بہت شکریہ ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین. اور جس طرح ہم نے بات کی آج ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا لطیف کوسہ صاحب کے ساتھ, ان کے وکلا کے ساتھ, ان کے رفقا کے ساتھ, اس کے علاوہ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر تھا, لیکن الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ آج جو ہے ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے. کیس جو ہے منڈے تک ملتوی کر دیا گیا. لیکن ذیشان کے انکشافات سے لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کی نئی عمارت بنی ہے اس میں گھپلے ہوئے ہیں, کرپشن کے بھی نشاندہی ذیشان سید نے کی. اور یہ بھی کہا کہ جس دن اس ہائی کورٹ کا جو جس کی نئی عمارت ہے, نئی بلڈنگ بنی ہے, افتتاح ہوا, اس کے ایک ہفتے بعد ہائی کورٹ کے عمارت کی ایک دیوار جو ہے وہ گر گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کرپشن جو ہے وہ ہوا ہے اور گھپلے کس طرح ہوئے ہیں. ناظرین, اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے, اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس باکس میں کیجئے. آئندہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.